السلام علیکم دوستو، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے۔ اس سے پہلے والے ایپیسوڈز میں ہم قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات میں سے لفظ الہ اور رب پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آئیے آج لفظ دین کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کی انقلابی دعوت، جس نے اونٹوں کی نکیل پکڑنے والوں کو دنیا کا امام بنا دیا تھا اور اس کے ذریعے سے فہم قرآن کی راہ کو آسان بنا دیا۔ اور یہ 4 بنیادی اصطلاحات ہیں: الہ، رب، دین اور عبادت۔ قرآن کی ساری دعوت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب و الہ ہے، اس کے سوا نہ کوئی الہ ہے نہ رب، اور نہ الوہیت و ربوبیت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ لہٰذا اسی کو اپنا الہ اور رب تسلیم کرو اور اس کے سوا ہر ایک کی الہیت و ربوبیت سے انکار کر دو۔ اس کی عبادت اختیار کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو اور ہر دوسرے دین کو رد کر دو۔ شادی ہو تو ایجاب و قبول کرائیں، پھیرے نہیں ڈلوائیں گے، بھئی یہ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے۔ مذہب دین نہیں ہے، یہ دین کا تصور ہی نہیں۔ ہم اتنے خوگر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کی اقامت کا تصور، دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا، ذہن میں ہے ہی نہیں۔ علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ تو اجنبی سی بات ہے۔ آئیے اب تیسرے لفظ کی طرف چلتے ہیں، لفظ دین۔ دین کیا ہے؟ کلام عرب میں لفظ دین بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، غلبہ و اقتدار، حکمرانی و فرمان روائی، دوسرے کو اطاعت پر مجبور کرنا، اس پر اپنی قوت قاہرہ استعمال کرنا، اس کو اپنا غلام بنانا یا تابع امر بنانا۔ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ترجعونها ان کنتم صادقین، یعنی اگر تم کسی کے مملوک تابع ماتحت نہیں ہو تو مرنے والے کو موت سے بچا کیوں نہیں لیتے، جان کو واپس کیوں نہیں پلٹا لاتے۔ دوسرے معنی ہیں اطاعت، بندگی، خدمت، کسی کے لیے مسخر ہو جانا یا کسی کے تحت امر ہونا، کسی کے غلبہ و قہر سے دب کر اس کے مقابلے میں ذلت قبول کر لینا۔ مثلا دنتہم فدانوا ای قہرتہم فاطاعوا، یعنی میں نے ان کو مغلوب کر لیا اور وہ لوگ مطیع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارید من قریش کلمۃ تدین لہم بہا العرب ای تطیعہم وتخضع لہم، میں قریش کو ایک ایسے کلمے کے پیرو بنانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اسے مان لے تو تمام عرب اس کا تابع و فرما بردار بن جائے اور اس کے آگے جھک جائے۔ تیسرے معنی ہیں شریعت، قانون، طریقہ، رسم و عادت۔ مثلا کہتے ہیں ما زال ذلك دینی وبدینی، یعنی یہ ہمیشہ سے میرا طریقہ رہا ہے۔ حدیث میں ہے کانت قریش ومن دان بدینہم، قریش اور وہ لوگ جو ان کے مسلک کے پیرو تھے۔ نمبر 4، اجزائے عمل، بدلہ، مکافات، فیصلہ۔ چنانچہ عربی میں مثل مشہور ہے، یعنی جیسا تو کرے گا ویسا بھرے گا۔ کہا گیا اِنَّا لَمَدِینُونَ، کیا مرنے کے بعد ہم سے حساب لیا جانے والا ہے اور ہمیں بدلہ ملنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے لا تسبوا السلطان فإن كان لا بد فقولوا اللهم دنهم كما يدينون، اپنے حکمرانوں کو گالیاں نہ دو، اگر کچھ کہنا ہی ہو تو یوں کہو کہ اے اللہ جیسا یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ویسا ہی تو ان کے ساتھ کر۔ یعنی لفظ دیان بمعنی قاضی و حاکم عدالت آتا ہے۔ کچھ مثالیں قرآن سے بھی لیتے ہیں۔ قرآن اس کی تفصیل ایسے بیان کرتا ہے هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا تم اسی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے، تعریف تمام رب العالمین کے لیے ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین، کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود سر اطاعت جھکاؤں۔ دوسری جگہ کہا گیا کہو میں تو دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم کو اختیار ہے اس کے سوا جس کی چاہے بندگی کرو۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص، ہم نے تمہاری طرف کتاب برحق نازل کر دی ہے، لہٰذا تم دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے صرف اسی کی بندگی کرو۔ خبردار
دین اللہ کے لیے ہی خالص ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کا دین چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ ہی کی مطیع و فرما بردار ہیں۔ اور دوسری طرف کہا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہو کہ اے لوگو اگر تم کو میرے دین کے بارے میں کچھ شک ہے، یعنی اگر تم کو صاف معلوم نہیں ہے کہ میرا دین کیا ہے، تو لو سنو، میں ان کی وہ بندگی عبادت نہیں کرتا جن کی بندگی و اطاعت تم اللہ کو چھوڑ کر کر رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، حکمرانی اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیک ٹھیک صحیح دین ہے۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، وہ خبر جس سے تم کو آگاہ کیا جاتا ہے یعنی زندگی بعد موت یقیناً سچی ہے اور دین یقیناً ہونے والا ہے۔ اورأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر کہ یوم الدین کیا ہے، ہاں تم کیا جانو یوم الدین کیا ہے۔ یہ وہ معنی ہیں جو عرب قریب تمام معنوں میں اپنی بول چال میں استعمال کرتے تھے، لیکن گہرائی سے مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اس سے آگے بڑھ کر ایک جامع اصطلاح کے طور پر لفظ دین کو استعمال کرتا ہے۔ وہ ایسا نظام زندگی مراد لیتا ہے جس میں انسان کا کسی اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری قبول کر لے، اس کے ضوابط اور قوانین کے تحت زندگی بسر کرے، اس کی فرما برداری عزت، ترقی اور انعام کا امیدوار ہو، اس کی نافرمانی پر ذلت و خواری اور سزا سے ڈرے۔ غالباً دنیا کی کسی زبان میں کوئی ایسی اصطلاح ایسی جامع نہیں ہے جو اس پورے نظام پر حاوی ہو۔ اگر قریب کوئی لفظ استعمال کر سکتے ہیں تو اسٹیٹ کسی حد تک اس کے قریب پہنچتا ہے۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، فرعون نے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل ہی کیے دیتا ہوں، اور اب پکارے وہ اپنے رب کو، مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ تمہارا دین ہی نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ کھڑا کر دے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین دراصل اسلام ہے، اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسولوں کو صحیح رہنمائی اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پورے جن سے دین پر غالب کر دے، اگرچہ شرک کرنے والوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔